بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن عزیز پاکستان میں بہت زیادہ سیلاب کی صورتحال ہے۔ سیلاب دنیا بھر میں آتے ہیں، امریکہ جیسے ملک میں بھی آتے ہیں اور آ کر اپنی تباہی پھیلاتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن سیلاب کی جو تباہی ہوتی ہے، اس کی جو مصیبت ہوتی ہے، اس کی جو تکلیف اور اذیت ہوتی ہے نا، تو وہ اپنی نوعیت کی ہوتی ہے۔ جیسے اس سے پہلے کام کیا جائے، جیسا اس سے پہلے لائحہ عمل طے کیا جائے تو تکلیف اس قسم کی ہوا کرتی ہے۔ جیسے ایک آپریشن ہے، کسی کو ویسی چھری سے کوئی جگہ کاٹ دی جائے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس سے پہلے انجیکشن لگا دیا جائے، وہ جگہ سن کر دی جائے، تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد آپ کاٹیں تو مریض کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ سن ختم ہونے کے بعد، آپریشن ختم ہونے کے بعد تکلیف ہو تو وہ الگ بات ہے۔ تو امریکہ جیسے ملک میں بھی سیلاب آتے ہیں، بالکل آتے ہیں، تباہی بھی ہوتی ہے، لیکن ایسی تباہی نہیں ہوتی جیسی تباہی ہمارے وطن عزیز پاکستان کے اندر ہوا کرتی ہے، یا ایسے ملکوں میں ہوا کرتی ہے جہاں پر بدعنوانی ہے، جہاں پر کرپشن ہے، اور یوں سمجھیں جہاں پر اپنے موٹے موٹے پیٹ کرنا یہی عزم ہے، ایک کار کے بعد بڑی کار کرنے کا عزم ہے۔ تو جہاں پر اگر ایسی دو نمبری نہیں ہوتی، وہاں نہیں ہوتی، لیکن جہاں ہوتی ہے تو پھر وہاں پر تباہی بڑی ہوا کرتی ہے۔ اب دیکھیے کہ کیا دریاؤں کے اوپر پل نہیں ہوتے؟ کیا سمندر کے اندر پل نہیں بنے ہوئے اس دنیا کے اندر؟ کیا سمندروں کے اوپر پل نہیں ہوتے؟ ڈیفینیٹلی پل ہوتے ہیں۔ اس کی طغیانیاں، اس کی موجیں اس کو مارتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے اس پل کو، لیکن اس پل پر ٹریفک چل رہا ہوتا ہے، مجال ہے وہ اسے کچھ پل کا کچھ بگاڑ سکے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پل کو بنانے والوں نے اس کو ڈیزائن اتنا مضبوط، اتنا زبردست کیا ہے کہ وہ یہ سوچ کے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ اس پہ بڑی بڑی طغیانیاں آئیں، موجیں آئیں، لیکن وہ اس پل کا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ یہاں پر جو ڈیم ٹوٹ جاتا ہے، ڈیم اور جگہ بھی ٹوٹتے ہیں لیکن 100 میں ایک ٹوٹتا ہوگا۔ یہاں پہ 10 ڈیم ٹوٹے، 10 میں سے 9 ٹوٹ گئے، ایک بچا ہوا ہے۔ سبحان اللہ! کیوں 9 کے 9 ڈیم ٹوٹ گئے؟ سوال تو کھڑا ہوتا ہے۔ میں جس ایریا میں ہوتا ہوں، تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں تو ایک کوزوے ہے، ندی کا راستہ ہے، کوزوے الگ ہے، وہ بھی ندی کہلاتی ہے، بہرحال چھوٹی ندی کو کوزوے کہتے ہیں، ایک اور ندی ہے۔ تو سیلاب نہیں آتا، ذرا سی 2 بوند بارش برسی اور وہ راستہ بلاک، راستہ ہی بند ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ روڈ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد 3 مہینے تک لوگ پریشان، مصیبتیں، ابھی تک اس راستے سے نہیں گزر سکتے۔ ایک پل ہے ہمارے ایریا کو جوڑنے والا، وہ پل بھی ایسا ہے کہ وہ ختم ہو چکا تھا، یوں سمجھے جیسے برباد ہو چکا تھا، اس کو بھی ریپیئر کر کے اب اس کے اوپر سے آتے جاتے، بڑے بڑے ٹرالے اس پل کے اوپر ہوتے ہیں اور وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن بس اللہ ہی حافظ ہے، ڈرتے ڈرتے اسی ایک راستے سے آتے ہیں، کبھی جانا ہوتا ہے یا آنا ہوتا ہے اور جاتے ہیں۔ سالوں گزر گئے، کیوں کوزوے کے اوپر پل نہیں بن رہا؟ سالوں گزر گئے، کیوں ندی کے اوپر پل نہیں بن رہا؟ آپ ایک ادارے کے پاس جائیں گے، وہ کہے گا ہمارا کام نہیں ہے، دوسرے کے پاس جائیں گے، وہ کہے گا ہمارا کام نہیں ہے، تیسرے کے پاس جائے گا، وہ کہے گا ہمارا کام نہیں ہے، ایک محکمہ والے کے پاس جائیں گے، وہ کہے گا یہ ہمارے تو انڈر میں نہیں آتا، دوسرے کے پاس جائیں گے، یہ ہمارے انڈر میں نہیں آتا۔ بیڑا غرق ہو رہا ہے اس قوم کا۔ لاکھوں گاڑیاں شاید اس روڈ سے، کوزوے سے اور پل سے گزرتی ہوں گی، سوری پل سے نہیں، اس ندی کے راستے سے، جو ٹیکس پے کر رہی ہیں، لیکن ان کو گزرنے کے لیے اور ان کا جب ٹیکس ہے کہاں جا رہا ہے واللہ اعلم۔ بہرحال ہم کسی پہ الزام نہیں لگا رہے، بات پر کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جب سیلاب آتا ہے، ایسی مصیبتیں آتی ہیں تو زیادہ تباہی کیوں ہوتی ہے، بارشیں آتی ہیں تو زیادہ تباہی کیوں ہوتی ہے؟ ہر بندہ ڈسکس کر رہا ہے کہ کوزوے بند ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ کوئی ڈسکس تو کرے کہ کوزوے بند ہو رہا ہے، لوگ مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ٹریفک 3 گھنٹے جام ہے، 4 گھنٹے جام ہوتا ہے، کراچی کی میں ایک حالت بتا رہا ہوں، تو وہی تو ڈسکس کرے ہو کیوں رہا ہے۔ وہ ڈسکس کر نہیں سکتے، کنڈیشن ایسی ہے۔ بہرحال میں بھی کھل کے بات نہیں کر سکتا، لیکن جب سیلاب کی صورتحال ہے اس پہ بات کروں گا۔ اتنے لوگ بہہ گئے ہیں، لاکھوں، جو لاکھوں نہیں شاید کروڑوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، اربوں روپے کے مویشی تباہ ہو گئے ہیں، ڈوب گئے ہیں، پانی کے اندر بہہ چکے ہیں، فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، اور بس کئی لوگ جو ہے نا وہ یوں سمجھے کہ لاشیں جو ہے پانی کے اندر دبی ہوئی ہیں، کسی کو نہیں پتہ اس کا بیٹا کہاں ہے، کسی کو نہیں پتہ اس کی ماں کہاں ہے، کہاں بہہ گئی، کہاں چلی گئی۔ واللہ تعالی عالم و رسول عالم۔ ایسی کیفیت ہے، جو مر گئے لوگوں کو تو اس کی، لوگ اپنے جو جن کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، ان کو بھول چکے ہیں۔ جو زندہ ہونے کی فکر ہے، یا کوئی بیمار ہو گیا، کسی کا کوئی اذیت ہو گئی، کسی کو کچھ ہو گیا، بڑے بڑے گھر تنکوں کی طرح بہہ گئے، بڑے بڑے درخت جو ہے نیزے بن کے آ رہے ہیں، آپ بتائیں کون اس میں زندہ بچے گا؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہم دیکھیں کیا پریڈکشن نہیں ہوتی؟ کیا ہمارے پاس جدید آلات نہیں ہیں جن سے پتہ چل جائے سیلاب آتا ہے؟ بھائی فلاں ملک پانی چھوڑ دیتا ہے، 75 سال سے وہ ملک ہی پانی چھوڑ رہا ہے، آج تک وہ پانی چھوڑ رہا ہے، اس کا طریقہ کار یا اس کا جو ہے اس سے نمٹنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم نے وضع کیا؟ آخر یہ پانی چھوڑ رہا ہے، اس پانی کو کیسے روکنا ہے، کہاں سے روکنا ہے، کہاں سے ہماری فصل بچ سکتی ہے، انسانیت بچ سکتی ہے، لوگ بچ سکتے ہیں، مویشی بچ سکتے ہیں، اس کے بارے میں سوچا نہیں؟
کیونکہ ہمارا جو مال ہے، جو ہمارا پیسہ ہے، جن کے پاس ہے، جو کر سکتے ہیں، انہوں نے اپنے گھر ایسی جگہ پہ بنائے ہوئے ہیں، بینک بنا ایسی جگہ پہ رکھا ہوا ہے جہاں پہ کچھ اکھاڑ ہی نہیں سکتا، کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو ٹینشن ہی نہیں ہے۔ غریب کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہوتی، غریب کو تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا، تو رلے رلے مرے مرے ہماری بلا سے، پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ آج بھی وہی آپ بات سنیں گے 75 سال بعد بھی کہ جی فلاں ملک نے پانی چھوڑ دیا۔ ارے بھائی وہ تو چھوڑ رہا ہے 75 سال سے، وہ تو ہر سال پانی چھوڑ رہا ہے، مصیبت آ رہی ہے، تو ہم نے کیا کیا اس کام کے لیے؟ ٹھینگا کیا ہے۔ اللہ پاک جو ہے وہ ہدایت نصیب فرمائے۔ میں تو اب یہ دعا کرنے لگا ہوں، اور کیونکہ ہدایت کی تو بہت ساری دعائیں کر لی ہیں۔ یا اللہ جس نے ہمارے وطن عزیز پاکستان کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچایا، چاہے وہ چھوٹا بندہ ہو چاہے وہ بڑا بندہ ہو، اور ابھی چونکہ سیلاب چل رہے ہیں تو یہ دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ اس سیلاب کے اندر، سیلاب کی تو آزمائشیں ہیں، مصیبتیں ہیں، لیکن اس سیلاب کی مصیبتوں کے بڑھنے میں جس کا کسی بھی طریقے سے کردار ہے، کرپشن کر کے، 2 نمبر طریقے سے ڈیم بنا کے ہیں، اس میں ملاوٹ کر کے، مضبوط کام نہ کر کے، لوگوں کو اندھیرے میں رکھ کے، کسی بھی طریقے سے اس کے اندر ملا ہوا ہے، تو یہ اللہ العالمین اس کو تباہ و برباد کر دے، اس کو دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا دے۔ کب تک ہدایت کی دعا کرتے رہیں گے بھائی؟ کب تک ہدایت کی دعا کرتے رہیں؟ سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ کب تک ان کے لیے رحم و کرم کی دعائیں کرتے رہیں؟ پیٹ پہ پیٹ پھولے جا رہے ہیں، موٹے پہ موٹے ہوئے جا رہے ہیں، سانڈ پہ سانڈ ہوئے جا رہے ہیں، مال بنتے پہ بنتا چلا جا رہا ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تو بالکل سیلاب آیا ہے، بارشیں زیادہ ہوئی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے۔ وہ صاحب کا میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اصل میں جی صحیح، میں تو 10 دن پہلے کا جو ہے نا وہ اپنے پاس جو ہے ویدر دیکھ لیتا ہوں کہ کیا ہے کیا نہیں، اور جیسے ہی مجھے پتہ چلتا ہے ویدر خراب ہے فوراً باہر نکل جاتا ہوں۔ اچھا جی، کہنے لگے 2 دن تک کوئی پیش گوئی نہیں تھی کہ ویدر خراب ہوگا، میں نے کھول کے دیکھا تو لکھا ہوا کہ 100% بارش ہے آج، میں آج باہر نکل گیا خدمت کے لیے۔ اللہ سبحان اللہ، تو آپ کے باہر نکلنے سے تو کیا سب کچھ صحیح ہو جائے گا؟ یہاں پہ تو 1 ہفتہ پہلے سے پتہ ہوتا ہے، میں اپنے ایریا کی بات بتا رہا ہوں کہ جہاں پر 1 ہفتہ پہلے سے بالکل کنفرم پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا بارشیں ہونی ہے، ٹھیک ٹھاک بارشیں ہونی ہے۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، جب میں یہاں سے گزرتا ہوں، بڑے بڑے نالے بنے ہوئے ہیں، ان نالوں کا کچرا نکل کے باہر تو آیا ہوا ہوتا ہے، باہر سے اٹھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ وہی بارشیں ہوتی ہیں، وہی نالے کا کچرا روڈ پہ آیا ہوا ہوتا ہے پانی کے ساتھ، عجیب طوفان بدتمیزی، عجیب گند، مچھر، بیماریاں پھیل رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہی نالے کے اندر دوبارہ کچرا جاتا ہے۔ بڑی خدمت کی ہے بھائی، بڑی خدمت کی ہے، سلوٹ آپ کی خدمت پہ، احسان عظیم مانتے ہیں سب کی خدمت پہ۔ جس نے جس طریقے سے کیا، اللہ کریم اس کو عبرت کا نشان بنا، تباہ و برباد کر دے۔ اور یہ ضرور ہے کہ تباہیاں، بارشیں زیادہ ہوئی ہیں اور بہت کچھ نقصان جو ہے وہ اس کی پیش گوئی تھی، لیکن اس کو کم کیا جا سکتا تھا، بات اس پر ہو رہی ہے۔ اگر اربوں کا ہوا ہے تو یہ شاید 1 لاکھوں کا ہو سکتا تھا، کروڑوں کا ہو سکتا تھا، اربوں سے بچ سکتا تھا۔ اگر ہزاروں جانیں ضائع ہوئی ہیں تو یہ سینکڑوں پہ آ سکتی تھی۔ آئندہ آگے جا کے کچھ ایسا لایا عمل طے ہو سکتا تھا کہ بچ بھی سکتے تھے، لیکن سوچ نہیں ہے، فکر نہیں ہے۔ بہرحال میں یہاں پہ وطن عزیز پاکستان کا بڑا ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا شہر کراچی کو ایک بار پھر یوں سمجھیے خراج تحسین پیش کروں گا۔ کراچی یہ میرا شہر ہے، اور جب بھی ایسی کوئی مصیبت آئے، 2005 کا زلزلہ آئے، 2010 کا سیلاب آئے، تو کراچی بڑھ چڑھ کر اور ₹100 کا ڈونیشن کرتا ہے، اور کراچی جو ہے وہ بڑی مدد کرتا ہے۔ اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے کراچی کے رہنے والوں کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ جہاں لوگوں نے ٹینٹ کے پیسے بڑھائے، چیزوں کے پیسے بڑھا دیے، کرپشن کرنا شروع کر دی، جو امدادی سامان گیا ہے اس کو بیچنا شروع کر دیا، اللہ پاک بس ان پہ رحم فرمائے۔ نہیں تو حرکتیں تو ان کی لعنتوں والی ہیں کہ اللہ کی لعنتیں ہی برستی ہیں ایسے لوگوں پہ، لیکن بہرحال اللہ کریم کرم فرمائے اور ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وہیں پہ ہی کراچی والوں نے اپنے خزانوں کے منہ کھولے، اللہ پاک ان کے مال میں برکتیں وسعتیں نصیب فرمائے۔ یہاں پر میں ایک بات کا تذکرہ وہ کرنا چاہوں گا کہ غالباً 2010 کی بات ہے، ایک یورپ سے ایک بہت مشہور اور بہت بڑی جو ہے وہ کوئی آئی تھی پاکستان میں امداد کے لیے، تو وہ اپنا بیان وہاں پہ جا کے لکھتی ہے اور بیان بتاتی ہے کہ پاکستان میں تو میں غریبوں کی امداد کے لیے گئی تھی، لیکن وہاں پہ تو عجیب ہی تماشا تھا۔ بھائی کیا تماشا تھا؟ تماشا یہ تھا کہ ہم امداد کے لیے گئے، ہمیں غریبوں سے ہی نہیں ملنے دیا جا رہا۔ بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر والوں سے ملو۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے چلو مل لیتے ہیں۔ جب ہم ان سے ملنے کے لیے گئے تو وہ بڑے قیمتی تحائف ہمارے لیے لے کر آئے تھے، حالانکہ اس وقت ملک میں آفت اور مصیبت آئی ہوئی تھی، لوگوں کو آٹے کی ضرورت تھی، لوگ آٹے کے لیے لائنوں میں رکھ کے جو ہے نا وہ چند روپے کا جو ہے نا وہ آٹا لینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ ایسے موقع پہ یہ حال تھا، اور میری ایسی دعوت کی گئی کہ اس دعوت سے کئی خاندان جو ہے نا وہ اپنا پیٹ بھر سکتے تھے۔ کہا یہ حال یا یاشیں یہ سب کچھ دیکھ کے تو میں حیران رہ گئی کہ میں ایسے ملک میں گئی کہ جہاں پہ لوگوں کے دل پتھر کے بن گئے ہیں۔
جہاں پر لوگوں کو اپنی تصویریں کھنچوانے، اپنی عیاشیاں کرنے، اپنی موج مستیوں سے فرصت ہی نہیں مل رہی. جب تک ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہوں گی، ان کے موج مستیاں ختم نہیں ہوں گی، اس وقت تک یہ قوم ترقی نہیں کر سکتی. غریب کا بھلا بہرحال نہیں ہو سکتا ہے. تو دیکھیں اقوام عالم میں تماشا بنا ہوا ہے ہمارا. کون سا ملک ہے جہاں پہ ہم ذلیل ہو کے نہیں رہ گئے. اللہ پاک اچھے لوگوں کو آگے بڑھائے، اور بہرحال جو اپنا حصہ ملا سکتا ہے اس میں آگے بڑھ چڑھ کر سیلاب زندگان کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. دعوت اسلام کا ادارہ FGRF بہت زبردست خدمت کر رہا ہے. 1 مہینے سے زائد ہو گیا وہاں پہ خدمت کر رہا ہے بہت زبردست عالی شان طریقے سے. ان جگہوں پہ جا کر جہاں پر کھانا پہنچ ہی نہیں رہا، 2 گھنٹے کا کشتی میں سفر کر کے وہاں پہ جا رہے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. تو وہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں تو کئی دن ہوئے ہمیں گرم کھانے نصیب نہیں ہوا ہے. ایک کو میں نے دیکھا کہ FGRF کا ادارہ دعوت اسلام کا جو ڈپارٹ ہے اس کا ایک بندہ جو ہے وہ پانی کے اندر تیرتا ہوا یعنی چلتا ہوا آ رہا ہے، اور کچھ بچے ہیں ان کو اس پہ چارپائی پہ پتہ نہیں کس کے اوپر وہ ریسکیو کر رہا ہے، ان کو سنبھال رہا ہے. تو FGRF کا ساتھ دیجئے، نہیں تو اکیلے جائیے وہاں، خود دیکھیے. اکیلے نہیں جا سکتے، دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ FGRF کا ساتھ دیجیے اور سیلاب زدگان کی خدمت کیجیے. یہی موقع ہے ثواب کمانے کا، یہی موقع ہے اللہ کی نعمتوں کو دوسروں کے لیے کھول دینے کا. اللہ پاک ہماری نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا. اپنا خیال رکھیے گا.